قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ مطہر معلی ذات ہے. اس خالق کائنات عز و جل نے ہماری تخلیق فرمائی، ہمیں پیدا فرمایا، ان گنت نعمتوں سے نوازا، لا تعداد بے شمار درود و سلام کے لائق آخر الزماں پیغمبر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی، جس میں اللہ کریم اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کے بارے میں، ان کے ساتھ لگاؤ اور شوق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محبت اتنی قیمتی ہے کہ دنیا کی کوئی اور محبت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مسلمان ہونے کے ناطے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ہمیں بتایا ہے، تعلیم دی ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والے یہ سمجھ لیں ان کے اندر اللہ نے جو ایمان کی دولت رکھی ہے اب کامل ہو چکی ہے. حب رسول کمال ایمان کی نشانی ہوتی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی بات یاد رکھنا، ایمان کی ایک حلاوت اور مٹھاس ہوتی، اس کا ایک لطف ہوتا ہے. جب اس میں مزہ نہ آئے، ایمان میں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ایماندار ہیں، لیکن لطف کوئی نہیں، سمجھ لے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت میں کمی آ رہی ہے. ایمان کا مزہ اور لطف اسی مسلمان کو نصیب ہوتا ہے جو دل کی گہرائیوں میں اپنے محبوب کو چاہتا ہے.
حتیٰ کہ اسلاف یہ بات کہا کرتے تھے، جن میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ سر فہرست، فرمایا کرتے تھے اہل اسلام تمہارے محبوب کے ساتھ محبت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جسم کے اندر جو جذبات ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے جسم کے لیے آکسیجن ہوتی ہے۔ مومن تیری آکسیجن یہ ہے، تیرے اندر جو جذبات ہیں حب رسول کے، اگر وہ نہیں تو سمجھ تیرا ایمان مر گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو، جو ایک جگہ بیٹھے تھے اور کافی دیر بیٹھے رہے، پھر اٹھ نہ سکے، اس لیے کہ ان کا ایک پاؤں حرکت کرنے سے باز رہا، جس طرح کسی کا پاؤں سو جاتا۔ اب اس کو آکسیجن کی ضرورت تھی، تو روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو سچے نبی کے محب تھے، یہی طریقہ استعمال کیا، دل کی گہرائیوں سے پیار سے ایک دفعہ محمد کہا اور سارا جسم درست ہو گیا۔ جس وقت انسان یہ بات سمجھ لیتا ہے، دل کی گہرائیوں میں حب رسول داخل ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر ایک آکسیجن پیدا ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کی جسم کے اندر جذبات اور حرارت پیدا ہو۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا، جب انسان کے جسم میں حرارت پیدا نہ ہو، اس کے رونگٹے کھڑے نہ ہوں، تو محبت کے اندر یا کمی ہے یا پھر اس کی موجودگی نہیں۔ خالد ابن معدان رحمہ اللہ لوگوں سے کہا کرتے تھے رات کو میٹھی نیند سویا کرو۔ میٹھی نیند کیسے سویا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جیسے میں سوتا ہوں۔ آپ کیسے اتنی پیاری اور میٹھی نیند سو جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں سونے سے پہلے محبوب کائنات پیغمبر دو جہاں کا تذکرہ کیا کرو۔ تذکرہ کرتے کرتے اتنا شوق پیدا ہو جائے کہ انہی لمحات میں نیند آ جائے، اسی کو میٹھی نیند کہتے ہیں، اسی کو پیاری نیند کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام ہوں یا اسلاف ہوں، حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرماتے، آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا اور دیکھنے والے محسوس کرتے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مسجد نبوی کے اندر امام دار الحجرہ رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کہ گھر کے پاس بیٹھ کر درس دیتے ہیں، آپ کے روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر درس دیتے ہیں، جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ علامتیں ہیں۔ ایک مسلمان آدمی، اس کے لیے حب رسول کے بغیر زندگی گزارنی فضول ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے جو ہمارے علاقے ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے گروہوں میں کسی کے ایمان پر شک کرو، حب رسول پر شک کرو اور اپنے آپ کو محب ثابت کرو، نہیں ہونا چاہیے۔ جو کلمہ گو ہے، اللہ رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، نہ اس کی ہم اللہ کی محبت میں شک کر سکتے ہیں، نہ اس کی حب رسول میں شک کر سکتے ہیں۔
یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے، جس کی آج ضرورت ہے، ہر مسلمان کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا چاہیے کہ میں حب رسول کے کس معیار پر کھڑا ہوں۔ صحابہ کرام کیسی محبت کرتے تھے؟ دو چیزوں کی بڑی اہم ضرورت ہے، صحابہ کی زندگی سے ہم نے سیکھی۔ کسی کے دل میں حب رسول کو محسوس کرنا ہو، چیک کرنا ہو، یا دیکھو اس نے حب رسول میں زندگی میں قربانیاں کتنی دی ہیں، قربانیاں نہیں تو کم از کم اس میں نشانیاں کتنی موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا یہ سبق ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام سے انہوں نے محبت کی، محبت قربانی مانگتی ہے، جان مال ہر چیز پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت میں قربان کر دی ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، آپ صحابہ کرام کیسے محبت کرتے تھے، ہمیں پتہ چل جائے۔ کہتے کیسے کی بات چھوڑو، ہم اللہ کے رسول سے جو محبت کرتے تھے ایسی محبت نہ اپنے بچوں سے کرتے تھے، نہ باپ سے کرتے تھے، نہ ماں سے کرتے تھے۔ ہمیں اتنی شدید محبت ہوتی تھی، جس طرح کہ مرنے والا 2 گھونٹ پانی کے طلب کرتا ہے، ہمیں اس سے بھی زیادہ محبت ہوا کرتی تھی۔ ہم تو ایسی محبت کرتے تھے۔ کہنے کی بات اور ہے، لیکن صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ دنیا سارے لوگوں کو اپنی ماں کی جوتی پر قربان کرتی ہے، صحابہ نے اپنی ماں کو اللہ کے رسول پر قربان کر کے دکھایا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، اس لیے صحابہ کی محبت کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ کیا ہم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حب رسول میں، جن کو اللہ کے رسول نے خود سند دی، جنہوں نے اپنی ماں کو قربان کیا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے اپنے لاڈلے کو 200 درہم کا ایک سوٹ پہناتی تھی، جو اپنے ہاتھوں سے وہ عطر لگاتی تھی جو پورے مکہ میں کسی گھر کے اندر دستیاب نہیں ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے خود ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا، یہ وہ بندہ ہے مصعب بن عمیر جو میری محبت میں، اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں ماں کی قربانی دے کر آیا۔ کان اعطرہم بمکہ، مکہ کے نوجوان اس کو آئیڈیل مانتے تھے، ویسا بننے کی کوشش کرتے تھے۔ سب کچھ چھوڑ کر، اپنی ماں کو چھوڑ کر، اور حضرت علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ کسی نے محب رسول دیکھنا ہے تو مصعب بن عمیر کو دیکھ لے، کہ جب اپنا گھر چھوڑ کر آیا ہے میری محبت کے اندر، سب کچھ چھوڑ کر آ گیا، آج یہ دنیا سے جا رہا ہے، ایک پوری چادر بھی اس کو نصیب نہیں ہے جو اس کا کفن بن سکے۔ اگر اس کے سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے۔ تو مصعب بن عمیر، انہوں نے اپنی ماں کی قربانی دیکھ کر یہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول سے محبت جو ان کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ جب مکہ میں واپس جایا کرتے تھے، ماں یہ سمجھتی تھی پہلے میرے پاس آئیں گے، نہیں، بیعت عقبہ کے وقت، جس وقت اللہ کے رسول ابھی مکہ میں موجود تھے، کہا تھا ماں تیرے پاس نہیں، میں تیری قربانی دے چکا ہوں، میں سب سے پہلے حاضری لگواؤں گا تو اپنے رسالت مآب محبوب کے قدموں کے اندر حاضری لگواؤں گا، پھر تو اس سے بات کروں۔
وہ صرف زبان سے نہیں کہا کرتے تھے، وہ کر کے دکھاتے تھے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کر کے دکھایا تھا۔ وہ ماں جو کہتی تھی میں کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں، انہوں نے کہا تھا دنیا والے بھی سن لیں، یہ وہی سعد ہیں جس کو اللہ کے رسول نے عشرہ مبشرہ جنت کی خوشخبری دی ہوئی ہے، جنہوں نے اس وقت قربانی دی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمان ہوئے، پہلے مسلمانوں میں سے۔ انہوں نے کہا تھا تو ایک ماں ہے، تیرے جیسی 1000 مائیں بھی ہوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام پر قربان کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کر کے دکھایا ہے، صرف کہا نہیں۔ آج کیا ہم اپنی ذات کے اندر جو حب رسول کا دعویٰ ہے کوئی قربانی تلاش کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وقت کی ضرورت کے مطابق قربانیاں دی ہیں۔ وہی عبداللہ ذوالبجادین ہیں، باپ فوت ہو گیا، چچا نے ان کی پرورش کی۔ روایات میں آتا ہے چچا نے اس کو اس طرح پالا تھا جس طرح وقت کے بادشاہ پلتے ہیں، ہر چیز میسر ہوا کرتی تھی۔ لیکن 16 سال کی عمر میں ہی اللہ نے سمجھ عطا فرما دی۔ یہاں بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر دین کی طرف نہیں آتا، اور آخر کار سب کو چھین لیا گیا۔ وہی ماں جو ان کو دلاسے دیا کرتی تھی، اسی نے جسم کے کپڑے بھی اتروا لیے تھے، صرف ایک ٹکڑا کپڑے کا اپنے جسم پر لیے ہوئے مکہ سے مدینہ پہنچ گئے تھے۔ یہ سچے محب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کہا تھا۔ یہ آدمی مسجد نبوی میں اونچی آواز سے پھر قرآن پڑھا کرتا تھا۔ حضرت عمر ایک دن کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ھذا مرائی، اللہ کے رسول ریاکار لگتا ہے، اونچی اونچی پڑھتا ہے لوگوں کو سنانے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں عمر، کوئی اور اس طرح کرے تو ریاکاری ہو سکتی ہے، عبداللہ اگر قرآن اونچا پڑھے اس میں ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو میری محبت میں سب کو چھوڑ کر آیا، اور آخر کار جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہی عمر ابن خطاب یہ خواہش کرتے تھے کاش آج اس کی جگہ ہم مرے ہوتے، اللہ کے رسول اسی طرح ہمیں اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے جس طرح عبداللہ کو دفن کر رہے ہیں۔ محبت رسول کی داستان بڑی لمبی اور بڑی عجیب ہے کہ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی محبت کی قربانی موجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی قربانیاں دی، اپنی جان کی قربانی دی ہے، اپنے مال کی قربانی دی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، اولاد کو چھوڑا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں سے اگر ہم دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، اگر محبت نہ ہوتی ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بدر کے مقام کے اوپر سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں اللہ کے رسول علیہ السلام مشورہ طلب کرتے، کون ہے جو آگے بڑھے گا اور جنگ کے اندر شریک ہوگا؟ مہاجرین تو کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول دوبارہ پوچھتے ہیں۔ سیدنا سعد محسوس کرتے ہیں ہماری طرف اشارہ، تو وہ جملے جو انہوں نے کہے اللہ کے رسول اتنے راضی ہوئے، اے اللہ کے رسول آپ کا اگر اشارہ ہماری طرف انصار کی طرف ہے، ہماری جتنی جائیدادیں ہیں، جتنے مال ہیں آپ کے سامنے ہیں، جتنا چاہے اللہ کی راہ کے لیے لے لیجئے، جس کو چاہے چھوڑ دیجئے، پھر یہ ہمیں
آپ بتائیے ہم خوش ہوں گے اس چیز پر جو آپ نے لے لی ہے، ناراض ہوں گے اس چیز پر جو آپ نے چھوڑ دی ہے؟ اور اللہ کے رسول تجربہ کر کے دیکھیے، آپ ہمیں حکم دے، اشارہ کرے، ہم ابھی سمندروں کے اندر کود جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے، فرمایا جنگ تو ابھی کل ہونی ہے، میں اتنا خوش ہوا ہوں، مجھے یقین ہو گیا ہے جن کے پاس ایسے محبت کرنے والے ہوتے ہیں جنگوں میں کبھی شکست نہیں ہوا کرتی ہے۔ خوش ہو جاؤ، کل تمہیں اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا جنگ کے اندر۔ ایسے لوگ قربانیاں دینے والے، ان کی محبت میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر احد کا میدان ہو، کہیں سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ان کو پکڑے ہوئے ہیں اور اپنے بغل میں چھپائے ہوئے ہیں کہ جو تیر آئے گا ان کی کمر پر لگے گا، کہتے ہیں راوی کہ میں نے ان کی کمر پر تیر اس طرح لگے ہوئے دیکھے جس طرح ایک جانور کانٹوں والا ہوتا ہے، مجھے ایسے محسوس ہوا یہ کمر نہیں، یہ وہی جانور ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ وہ فرماتے تھے نہری دون نہرک یا رسول اللہ کے رسول میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے، اس لیے آپ اونچے ہو کر یہ بھی نہ دیکھیے تیر کہاں گرتا ہے، ایسا نہ ہو اچانک کوئی تیر آئے اور آپ کو لگ جائے اور میری محنت ضائع ہو جائے۔ سینے پر تیر کھا رہے تھے اور سیدنا ابو طلحہ اتنے زخم کھائے کہ ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا اور زبان سے بے ساختہ سی کے الفاظ نکلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مسکرا کر کہتے اگر تو سی کی جگہ بسم اللہ کہہ دیتا، فرشتے آتے اور تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے، پوری دنیا تجھے دیکھتی کہ ابو طلحہ کو فرشتوں نے اٹھایا ہو۔ ایسے محبت کرنے والے بھی موجود تھے جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ محبت میں قربانیاں دی ہیں، جان قربان کی ہے، مال قربان کیا۔ بڑی لمبی داستان ہے، تو محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے محافظ، محب کبھی اپنے محبوب کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے حسان ابن ثابت نے کہا تھا ان ولدی و والدی و ارضی لعرض محمد وقاء صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کرتے تھے میری اولاد ہو، میرے ماں باپ ہوں اور میری اپنی عزت ہو، میں ساری عزتیں اللہ کے رسول کی عزت پر قربان کرتا ہوں۔ یہ جملہ اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا کہ کسی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا اے عائشہ یاد کرو کہ جس وقت آپ پر تہمت لگی تھی ان میں حسان بن ثابت بھی شامل تھا، حسان بن ثابت شامل تھا، اور یہ جملہ حسان بن ثابت کا کہا ہوا۔ انہوں نے اشعار کہے تھے، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے علیہ السلام لوگ تیر چلاتے ہیں، تیروں کی اتنی تکلیف نہیں ان کو ہوتی ہے حسان جتنے تیرے اشعار کی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ سے کہنے والا کہتا ہے یہ وہی آدمی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سمجھدار خاتون تھی، کہتے ہیں مجھے پتہ ہے اس چیز کا، لیکن تو مجھے اس کے خلاف ابھارنے کی کوشش نہ کر، میں نے تو اس کو اسی وقت معاف کر دیا تھا
جس دن اس نے یہ الفاظ کہے تھے، میرے بڑوں اور چھوٹوں اور میری ساری عزتیں اللہ کی عزت پر قربان ہیں، رسول کی عزت پر قربان ہیں، میں نے تو اسی وقت اس کو معاف کر دیا تھا جب وہ اللہ رسول کی، پیغمبر دو جہاں کی عزت، اس پر اپنے آپ کو اس نے قربان کر دیا تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی جہاں ذرہ برابر بھی تنقیص ہوتی تھی، وہاں پر اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات تو کیا، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جس سواری پر سوار ہوتے ہیں اس کی بھی عزت کیا کرتے تھے، پیارے حبیب علیہ السلام کی ایک ایک چیز کی عزت کیا کرتے تھے۔ تصور سے بھی آگے ہے یہ داستان کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ السلام جس سواری پر سوار ہو کر وہاں پہنچتے ہیں عبداللہ ابن ابی کے پاس، تو عبداللہ کہتا ہے تیری سواری کی مجھے بدبو آ رہی۔ ایک انصاری آگے بڑھا تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے رسول کی سواری کو برا کہنے والے، پیارے حبیب کی سواری کی بدبو بھی اگر ہے وہ تجھ سے 1000 گنا بہتر ہے تو اس سے بھی گندا اور بدبودار ہے، برداشت نہیں کر سکتے۔ لڑائی ہوئی وہاں پر، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو درمیان میں آ کر ان کو خاموش کرانا پڑا، ان کو چپ کرانا پڑا۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی عزتوں کے محافظ، حضرت علیہ السلام پر اپنی جان نچھاور کرنے والے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، ان پر اپنے مال کو نچھاور کرنے والے، مقصد بیان کا یہ ہے کسی کے ایمان میں شک نہ کیجئے، کسی کی محبت پر داغ نہ لگائیے، اپنی محبت اور ایمان چیک کیجئے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت کر، زندگی میں کبھی کوئی قربانی موقع پیش آیا اللہ کے رسول کے لیے قربانی دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اور اگر بالفرض قربانی نہیں دی، کم از کم اپنے وجود میں دیکھیے کہ اللہ کے رسول سے محبت کی کوئی نشانی تیرے اندر ہے یا نہیں ہے، کم از کم یہی دیکھ۔ کیا ہمارا وجود پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے میل کھاتا ہے؟ کیا ہماری شکل و صورت، ہمارا لباس ویسا ہے جیسے اللہ کے رسول پسند فرمایا کرتے تھے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تہمد باندھتے ہیں، اور کسی نے پوچھا آپ اسی طرح تہمد کیوں باندھتے ہیں؟ یہ ہے محبت رسول۔ کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھ کہ یہ ایسے کیوں، یہ اونچا کیوں، آگے سے نیچے کیوں، بس ایک جواب ہے اس کا، میرا محبوب اسی طرح تہمد باندھا کرتا تھا۔ کیا ہمارے اندر کوئی محبت کی نشانی موجود ہے یا نہیں؟ محبت رسول میں موت تو قبول کر لیتے ہیں، محبت رسول میں شلوار اونچی نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ سوچنے کا مقام۔ محبت رسول میں شکل ویسی کیوں نہیں بنانا چاہتے جس طرح اللہ کے رسول کی تھی؟ نعرے تو بہت ہیں، دعوے تو بہت ہیں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ان کی محبت میں اعلیٰ اگر محبت پانی، قربانیاں دے، اگر قربانی نہیں دینی، ہمت نہیں ہے اتنی، کم از کم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی کوئی نشانی تو ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور کیا کہا تھا؟ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا پھر ٹھہر جا، تجھے ایک محبت کی نشانی دیتا ہوں، وہ پڑھا کر، تیری اور میری محبت کی نشانی برقرار رہے گی۔
نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت یہ پڑھا کر تو پھر سمجھ لینا تیری میرے ساتھ محبت کی ایک نشانی میں نے دی ہے. یہ پڑھا کر اور سمجھ لینا کہ تیری اللہ کے رسول سے محبت قائم ہے. بظاہر ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، نماز کے بعد پڑھنی ہے، نہ ہم نماز پڑھے نہ یہ نشانی سامنے آئے. نبی علیہ السلام جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے وضو کے پانی پکڑ رہے، جسم پل مر رہے، نبی علیہ السلام دیکھتے رہے، پھر آخر میں کیا کہا تھا؟ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول سے محبت ہے نا اس لیے کرتے ہیں. فرمایا اگر مجھ سے محبت کرنے تو مستقل نشانی وہ ہے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. یہ ہے نشانی محبت. زندگی میں کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، یہ ہے نشانیاں جو اللہ کے رسول نے چھوڑی ہوئی ہے. لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ اللہ کے رسول سے محبت کی نشانیاں ہیں. نہ تو ہم قربانیاں دیتے ہیں نہ ہمارے پاس نشانیاں ہیں. ہمیں اپنے ایمان کے اندر دوبارہ غور و فکر کرنا چاہیے، کسی کے ایمان میں شک نہیں کرنا چاہیے. اللہ کریم سے یہی دعا ہے اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.